السلام علیکم. ہم نے ابھی تک لاجک میں 5 لیکچرز کیے ہیں اور آج کا لیکچر پرابلی ہمارا آخری لیکچر ہوگا. ابھی تک ہم نے لاجک میں جو چیزیں کی ہیں اس میں ایک تو اسٹیٹمنٹس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا, پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹیٹمنٹس کو کس طریقے سے لاجیکل کنیکٹیوز کے ذریعے ہم کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس بنا سکتے ہیں. پھر ہم نے اسٹیٹمنٹس کے لیے ٹروتھ ٹیبل بنائے, ان کو سمپلیفائی کرنے کے مختلف ہم نے میتھڈز دیکھے, لاز آف لاجیکل اسٹڈی کیا, اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کسی بھی آرگومنٹ کی ویلیڈیٹی کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے. آج ہمارے اس آخری لیکچر میں ہم نے لاجک کی ایک امپورٹنٹ اپلیکیشن آپ کو بتانی ہے. اپلیکیشن تو لاجک کی بہت سی ہیں, لیکن جس اپلیکیشن کو ہم آج آپ کو بتائیں گے اٹ ہیز اسپیشل ریلیونس ٹو کمپیوٹر سائنس. ہم نے دیکھنا ہے کہ لاجک کو کس طریقے سے سرکٹس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس اپلیکیشن کا سب سے پہلے خیال ایک امریکن سائنٹسٹ کو آیا تھا. when he was not actually a scientist, he was just a student. وہ پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھا MIT پہ, اور اس نے اس انالوجی کو نوٹ کیا جو کہ لاجیکل کنیکٹیوز میں اور ڈیجیٹل سرکٹ سوئچز میں ہے. اور اس نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم جو ہمارے پاس لاجک کے جو رولز ہیں ان کو اپلائی کر کے ہم اپنے سرکٹ کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں, یا جو سرکٹ بنانے کی جو پرابلمز آتی ہیں ان کو کس طریقے سے ہم سالو کر سکتے ہیں. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ کون سا میتھڈ استعمال کیا تھا جس کی مدد سے لاجک کے ذریعے ہم سرکٹس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ہمارے پاس بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں لاجک کے, سرکٹ کے, وہ کیا کیا ہیں. ہم کچھ آپ کو بیسک کمپوننٹ پہلے انٹروڈیوس کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کس طریقے سے ہم لاجک کو یوز کرنا ہے فار سمپلیفائنگ سرکٹس. تو پہلا کمپوننٹ جو میں آپ کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس ایک سوئچ ہے وچ از ان سیریز. سوئچ سے پہلے کچھ نوٹیشن سے آپ فیملیئرائز ہو جائیں. آپ اس سرکٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تو بیٹری ہے, دو ہمارے پاس سوئچز ہیں P اینڈ Q, ایک ہمارے پاس لائٹ بلب ہے. اس وقت جو دونوں سوئچز P اینڈ Q ہیں یہ اوپن ہے. اوپن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لائٹ دا کرنٹ کین ناٹ پاس تھرو دیم. یہ اوپن اور کلوز کے ڈفرنس کو کلیئر کرنے کے لیے نیچے ایک چھوٹی سی ڈائیگرام بنائی گئی ہے جس میں نیچے جو سوئچ ہے وہ کلوزڈ ہے اور اوپر والا سوئچ جو ہے یہ اوپن ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ ان دو سوئچز کے لیے P اور Q کے لیے ہمارے پاس 4 پاسبلٹیز بنتی ہیں. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ دونوں سوئچز اوپن ہوں گے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ P اوپن ہوگا اور Q کلوزڈ ہوگا. تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ P کلوزڈ ہوگا اور Q اوپن ہوگا. اور آخری پاسبلٹی یہ ہے کہ دونوں سوئچز کلوزڈ ہوں گے. لائٹ بلب صرف اسی وقت آن ہوگا جب P اور Q دونوں کلوزڈ ہوں. اور یہ سارا کا سارا ڈیٹیل جو ہے ہم نے ایک ٹیبل میں بنا دیا ہوا ہے. تو ٹیبل میں آپ دیکھ لیں کہ دونوں سوئچز P اور Q کے لیے when both are closed only then the light bulb is on. باقی تینوں صورتوں میں جب P اور Q ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی سوئچ اوپن ہے تو لائٹ بلب جو ہے یہ آف رہتا ہے. یہ جو ہم نے سرکٹ اس وقت بنا رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارے سوئچز جو ہیں دے آر ان سیریز. تو سیریز میں جب سوئچز ہوں گے تو لائٹ بلب صرف اسی وقت آن ہوتا ہے جب دونوں سوئچ. اچھا, اگلا جو ہم سوئچ آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں یہ سوئچ ان پیرلل ہے. اس میں ہمارے پاس جو سوئچز ہیں دے آر ان پیرلل, اور اس کی ڈائیگرام اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس میں بھی اسی طریقے سے ایک بیٹری ہے, 2 سوئچز ہیں اور ایک لائٹ بلب ہے. اب فرق یہ ہو گیا ہے کہ اب اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک سوئچ بھی اگر کلوزڈ ہو جائے تو کرنٹ جو ہے وہ پاس کرنا شروع ہو جائے گا اور لائٹ بلب جو ہے یہ آن ہو جائے گا. اب بھی ہمارے پاس ان دونوں سوئچز کے لیے وہی 4 پاسبلٹیز ہیں. یا تو دونوں سوئچز کلوزڈ ہوں گے, یا ان دونوں میں سے ایک کلوزڈ اور ایک اوپن ہوگا, اور یا پھر دونوں سوئچز اوپن ہوں گے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ٹیبل یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ P اور Q جب دونوں اوپن ہوں گے
تو صرف اس وقت ہمارا لائٹ بلب جو ہے یہ آف ہوگا, باقی تینوں صورتوں میں کرنٹ پاس کرے گا اور لائٹ بلب جو ہے وہ آن ہو جائے گا. اچھا, اس سے پہلے ہم نے کنیکٹیوز کے لیے ٹیبلز بنائے تھے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سوئچز ہم نے ابھی ڈیفائن کیے ہیں, ان سوئچز کو کس طریقے سے ان کنیکٹیو کے ساتھ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. جو ہم اگلی ڈائیگرام آپ کو دکھا رہے ہیں, اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اینڈ گیٹ کو ہمارا جو سوئچز ان سیریز ہے اس کے ساتھ کس طریقے سے اینڈ کو ہم نے اینڈ کنیکٹیو کو کس طریقے سے ہم نے ریلیٹ کرنا ہے. اچھا, دونوں ٹیبلز ہمارے پاس اسکرین پہ موجود ہیں. لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس ٹیبل ہے کورسپونڈنگ ٹو سوئچز, اور اس میں دے آر سوئچز ان سیریز, اور دوسری طرف ہمارے پاس اینڈ کنیکٹیو جو ہے اس کے لیے ٹیبل موجود ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دونوں کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. اگر کلوزڈ کے لفظ کو ہم ٹی سے ریپلیس کر دیں, اور اسی طریقے سے بلب کے آن ہونے کی اسٹیٹ کو ہم ٹی سے ریپلیس کر دیں, اور اوپن کو ہم ایف سے ریپلیس کر دیں, سوئچ کے اوپن ہونے کو ایف سے ریپلیس کر دیں, اور بلب کے آف ہونے کو بھی ایف سے ریپلیس کر دیں, تو یہ جو ہمارے پاس جو ٹیبل آئے گا دیٹ ول بی دا سیم ٹیبل وچ واز اوبٹینڈ فار اینڈ کنیکٹیو. تو ان دونوں کنیکٹیوز کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے اور والا ہمارا جو کنیکٹیو ہے اس کو بھی ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. یہ کمپیئر ہو جائے گا ہمارا اس سوئچ کے ساتھ وچ واز ان پیرلل, جس میں کہ پیرلل ہمارے پاس سوئچز تھے, اس کے ساتھ یہ کمپیئر ہو جائے گا. اس کے لیے بھی دونوں ٹیبل آپ کے ساتھ اسکرین کے اوپر ہیں. اس میں بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ سوئچز والے ٹیبل میں کلوز جہاں پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ ہم نے ٹرو کر دینا ہے, یعنی وہاں سے کرنٹ پاس ہو رہا ہے, اور بلب کی جو اسٹیٹ آن ہے اس کو ہم نے ٹی سے ریپلیس کر دینا ہے, اور اوپن کو ایف کے ساتھ اور آف کو ایف کے ساتھ ریپلیس کرنے سے ہمارے پاس جو ٹیبل آئے گا دیٹ ول بی دا سیم ٹیبل وچ واز فار اور. ہمارے پاس اور کے لیے ہمارے پاس جو ٹیبل آیا تھا وہی ہمارے پاس ٹیبل آ گیا. اب جو الیکٹرانک انجینئرز ہیں, جو ہم نے دو کمپوننٹس آپ کو انٹروڈیوس کیے ہیں, دو ہم نے سوئچز انٹروڈیوس کیے ہیں. ایک سوئچ تھا وچ واز ان پیرلل اینڈ دیر واز اے سوئچ وچ واز ان سیریز. ان کو وہ لاجیکل گیٹس کا نام دیتے ہیں. لاجک اسی لیے کہ کیونکہ یہ گیٹس, یہ جو سوئچز ہیں اسی طریقے سے بیہیو کرتے ہیں جیسے کہ ان کا جو انالوجی بنتی ہے لاجک کے ساتھ, اسی انالوجی کی بنا پہ ان گیٹس, ان سوئچز کو وہ لاجک گیٹس کا نام دیتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے ویکیبلری جو یوز کی جاتی ہے عام طور پہ وہی ہوتی ہے جو کہ لاجک کی ویکیبلری ہوتی ہے. جب آؤٹ پٹ ہماری 1 ہوگی تو اس کو ہم ٹرو کہیں گے, اور جب آؤٹ پٹ 0 ہوگی تو اس کو ہم آؤٹ پٹ ہماری فالس ہوگی تو اس کو ہم 0 کہیں گے. یعنی جب کرنٹ ہمارا پاس ہو رہا گا, بلب آن ہوگا تو اس کو ہم 1 کہیں گے, اور جب بلب آف ہوگا تو اس کو ہم 0 کہیں گے. اچھا, اب ہم اگلی ڈسکشن سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ گیٹ جو ہے وہ بھی اب آپ کو ہم انٹروڈیوس کر دیتے ہیں. وہ گیٹ ہے ناٹ گیٹ. یہ گیٹ جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ناٹ والا لاجیکل کنیکٹیو ہے اس کے ساتھ کورسپونڈ کرے گا. اس گیٹ میں صرف ایک ہی ان پٹ ہوتی ہے اور اس کی آؤٹ پٹ بھی ایک ہی ہوتی ہے. اگر ان پٹ 1 ہو تو آؤٹ پٹ 0 ہو جاتی ہے, اور اگر ان پٹ 0 ہو تو اس کی آؤٹ پٹ جو ہے یہ 1 ہو جاتی ہے. اس گیٹ کو ہم ناٹ گیٹ یا انورٹر کہتے ہیں. اوکے, اس میں یہ سمبل بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں. جو سمبل ہم نے بنایا ہوا ہے اس کے لیے ناٹ گیٹ کے لیے یہی ہمارا اسٹینڈرڈ سمبل ہوگا, اور اس کے ذریعے ہم ناٹ گیٹ کو ریپرزینٹ کریں گے. اب باقی دوسرے گیٹس جو ہیں ان کو بھی ہم انٹروڈیوس کر دیتے ہیں فارملی. ہمارے پاس جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناٹ گیٹ ہے اور گیٹ ہے, ان دونوں کو ہم 1 by 1 انٹروڈیوس کرتے ہیں. پہلے ہم اینڈ گیٹ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. اینڈ گیٹ کے لیے سمبل آپ نوٹ کر لیں کہ اس طریقے سے ہمارے پاس 2 ان پٹس ہیں اور ایک ہمارے پاس آؤٹ پٹ ہے, اور اس کی سمبل کی اسپیشل فارمیشن ہے, اس سے آپ اپنے آپ کو فیملرائز کر لیں. اچھا, اس میں اگر دونوں ان پٹس 1 ہوگی تو اسی صورت میں آؤٹ پٹ جو ہے وہ 1 آتی ہے, ادروائز اٹ از 0. وہ بھی ٹیبل کے اوپر کلیئر ہے کہ جب پی اور کیو دونوں 1 ہوں گے تو اسی صورت میں آؤٹ پٹ جو ہے وہ 1 ہوگی, ادروائز اٹ ول بی 0. اچھا, اگلا گیٹ جو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے دیٹ از اور گیٹ, اور یہ بھی اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں.
اس کے لیے بھی سمبل اسی طرح ہمارے پاس ہے, اٹس سلائٹلی ڈفرینٹ ہے اینڈ گیٹ کے مقابلے میں. ان پٹ یہاں بھی ہمارے پاس پی اور کیو ہے اور ایک آؤٹ پٹ ہے, اور اس کے لاجک میں فرق یہ ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ زیرو صرف اس وقت ہوگی جب پی اور کیو دونوں ان پٹ زیرو ہوں گی. اور یہ انفارمیشن جو ہے یہ اس کے ٹیبل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی اور کیو جب دونوں زیرو ہوتی ہیں تو صرف اس وقت آر کی ویلیو زیرو ہوتی ہے, ادروائز اٹ از 1. اچھا, اب ان بیسک لاجک گیٹس کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان گیٹس کو ہم کمبائن کرنے کے بعد کس طرح زیادہ کمپلیکیٹڈ سرکٹس کو بنا سکتے ہیں. تو ایک سرکٹ کی ایگزامپل آپ کے پاس سامنے نظر آ رہی ہے. اس میں ہم نے 3 گیٹس کو استعمال یوز کیا ہوا ہے. ایک اینڈ گیٹ ہے, ایک اور گیٹ ہے, اور ایک ناٹ گیٹ ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سرکٹ کو کس طریقے سے ہم نے اینالائز کرنا ہے. اوکے, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان گیٹس کو کس طریقے سے ہم کمبائن کر سکتے ہیں فار مور کمپلیکیٹڈ سرکٹس. تو اس کے کچھ رولز ہیں جو کہ ہمیں فالو کرنے پڑیں گے. ایک رول تو یہ ہے کہ ان پٹس کینٹ بی کمبائنڈ ڈائریکٹلی, یعنی ہم جب 2 ان پٹس ہمارے پاس آئیں گی تو ان کو کمبائن کرنے کے لیے ہم لازمی طور پہ کسی نہ کسی گیٹ کو یوز کریں گے. دوسرا رول یہ ہے کہ ہم کسی بھی ان پٹ کو سپلٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر مختلف گیٹس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. کسی ان پٹ کو سپلٹ کرنے کے بعد ہم اسے ڈفرینٹ گیٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے تیسرا رول یہ ہے کہ کسی گیٹ کی آؤٹ پٹ کو یوز کیا جا سکتا ہے فار ایز ان پٹ آف اندر گیٹ. اور آخری رول جو ہمارا کمبینیشنل سرکٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی گیٹ کی آؤٹ پٹ کو اسی گیٹ کی ان پٹ کے طور پہ کبھی یوز نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو آخری رول میں نے آپ کو بتایا یہ کمبینیشنل سرکٹ کا ہے. کچھ ہمارے پاس سرکٹ ایسے بھی ہم اسٹڈی کریں گے جن میں کہ یہ رول اوبے نہیں ہوتا, تو اس طرح کے سرکٹس کو پھر ہم کمبینیشنل سرکٹس نہیں کہیں گے. اچھا, اگلا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب ہمیں کوئی سرکٹ دیا گیا ہو تو اس کی آؤٹ پٹ ہم نے کس طریقے سے معلوم کرنی ہے. ہم نے بیسک جو گیٹس بتائے تھے اس میں تو ہمیں پتا تھا کہ اگر اینڈ گیٹ میں اگر 2 انپٹس 1 ہوں گی تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ بھی 1 آئے گی. اور گیٹ کے بارے میں بھی ہمارے پاس ایک ٹیبل موجود ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کس کمبینیشن ان پٹ کی کن کمبینیشنز کے ساتھ ہمیں کیا آؤٹ پٹ ملے گی. اب اگر ہمیں ایک کمبینیشنل سرکٹ ان جنرل ملتا ہے تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ان کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی. تو اس کے لیے جو ہمارا پروسیجر ہے وہ میں اب آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اسکرین کے اوپر جب آپ کو کمبینیشنل سرکٹ نظر آ رہا ہے, ہم اس کی ان پٹ کو ہم جاننا چاہتے ہیں. ہمیں گیون یہ ہے کہ پی کی ویلیو, اس کی آؤٹ پٹ کو ہم جاننا چاہتے ہیں. ہمیں گیون یہ ہے کہ پی کی ویلیو 1 ہے, کیو کی ویلیو 0 ہے اور آر کی ویلیو بھی 0 ہے. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آؤٹ پٹ جس کو ہم نے ایس کے ساتھ انڈیکیٹ کیا ہوا ہے اس کی ویلیو کیا ہوگی. اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے اب اگلا یہ سرکٹ دیکھیں. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب جتنی ہماری ان پٹس ہیں ان کو ہم نے انڈیکیٹ کیا ہوا ہے ان کی کورسپونڈنگ لائنز کے ساتھ. جب پی 1 اور کیو 0 ہوگا تو اینڈ گیٹ کی وجہ سے آؤٹ پٹ جو ہے دیٹ ول بیکم 0 اور انورٹر اس کو پھر 1 کنورٹ کر دے گا. دوسری طرف آگے ہمارے پاس اور گیٹ اویلیبل ہے. اب یہاں پہ ہمیں 2 انپٹس مل رہی ہیں, ایک انپٹ 1 ہے اور دوسری انپٹ 0 ہے. تو اس طرح اور گیٹ جو ہے دیٹ ول گیو این آؤٹ پٹ آف 1. تو اچھا, اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ تو ہم نے ایک پرٹیکولر ان پٹ کے لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا آؤٹ پٹ. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جنرل دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ان پٹ آ جائے تو کیا ہمارے پاس آؤٹ پٹ آئے گی. تو اس کے لیے میں پروسیجر یہ ہمارے پاس ہوگا. اچھا, یہ ہمارے پاس یہ سرکٹ ہے, اس کی ہم آؤٹ پٹ جاننا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر گیٹ جو ہے اس کے کورسپونڈنگ جو آؤٹ پٹ کو اس کو ہم نے لیبل کر دیا ہے. اینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ کو ہم ایکس کے ساتھ لیبل کر رہے ہیں, ناٹ گیٹ کی آؤٹ پٹ کو ہم وائی کے ساتھ, اور آخری جو ہمارا گیٹ ہے اور گیٹ ہے اینڈ دیٹ ول گیو اس دا فائنل آؤٹ پٹ, اور اس کو ہم سولوشن کے ساتھ یا ایس کے ساتھ ہم انڈیکیٹ کر رہے ہیں. اب اس کو جاننے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک ٹیبل بنائیں گے جس کی مدد سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ڈفرینٹ آؤٹ پٹس کے ڈفرینٹ ان پٹس کے ساتھ ہمارے پاس کیا آؤٹ پٹ آتی ہے. پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ ہمارے سرکٹ میں بیسک ان پٹس جو ہیں وہ 3 ہیں, پی, کیو اینڈ آر. تو اس طرح ہمارے پاس چونکہ 3 ان پٹس ہیں تو جو ٹیبل ہمیں بنانا پڑے گا, جس طریقے سے ہم لاجیکلی ٹیبل بناتے تھے اسی طریقے سے اس ٹیبل میں بھی ہمارے پاس 3 ان پٹس کا مطلب یہ ہوگا کہ وی ول ہیو 8 روز ان آور ٹیبل. تو ٹیبل اسی طریقے سے ہم نے بنانا ہے, کالم پہلے پی کے لیے, پھر کیو کے لیے, پھر آر کے لیے,
اور جو ہم نے آؤٹ پٹ گیٹس کی لیبل کی تھی ایکس وائی اینڈ ایس, ان کے لیے ہم نے بنا لینا ہے کالم. اور یہ ایکس کا جو کالم آئے گا یہ اسی طرح چونکہ اینڈ گیٹ کے کورسپونڈ کر رہا ہے, تو یہ پی اینڈ کیو ہے, یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. ایکس از بیسیکلی پی اینڈ کیو, تو اس میں 1 اور 1 اسی صورت میں آئے گا. پہلی دو ویلیوز ہمارے پاس دونوں 1 آ رہی ہیں بیکاز پی اینڈ کیو آر بوتھ 1. وائی کے لیے ہم نے سمپلی انورٹر کو یوز کیا ہوا ہے, تو اس طرح وائی جو ہے وہ ایکس کی ویلیوز کو ہم انورٹ کر دیتے ہیں, جہاں پہ 1 ہے وہاں پہ 0 کر دیتے ہیں, اور جہاں پہ 1 ہے اور اس کو ہم جہاں پہ 0 اس کو 1 کر دیتے ہیں. اور ایس جو ہے یہ اور وائی دونوں کو اور کر رہا ہے. اچھا, اب ایس کالم کے لیے دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ ایس جو ہمارا ریزلٹنٹ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے, ہمارے سولوشن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے, یہ اور گیٹ کی آؤٹ پٹ سے بن رہا ہے. اور اس اور گیٹ میں جو ہم ان پٹس لے رہے ہیں, ایک ان پٹ تو ہے جو کہ ہمیں ناٹ گیٹ کی آؤٹ پٹ کے طور پہ مل رہی ہے جو کہ وائی کو ہے, اور دوسری ان پٹ ہم آر سے لے رہے ہیں. اور اس طرح یہ ایس کالم میں ہمارے پاس 0 صرف اس وقت آئے گا جب آر اور وائی دونوں کی ویلیو 0 ہوں گی, باقی سب جگہ پہ ہمارے پاس 1 آئے گا. اس طرح ایس والا کالم کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں صرف سیکنڈ رو میں 0 لکھنا ہے, باقی ساری کی ساری ویلیوز جو ہیں یہ 1 ہو جائیں گی. اچھا, یہ ہم نے ٹیبل بنا لیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو لاجک میں جس طریقے سے ہم ٹیبل بناتے تھے, یہ بالکل اسی طریقے سے ہم ٹیبل بناتے ہیں اس میں بھی, سرکٹس میں بھی. اچھا, کچھ اور کمپیریزن ہم کرتے ہیں لاجک میں, جو اس کی لاجک کی اپلیکیشن ہے ہم سرکٹس میں دیکھتے ہیں ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسٹیٹمنٹ فارمز کی بات کی تھی. اسٹیٹمنٹ فارمز میں ہمارے پاس ویریبلز ہوتے ہیں جن کو ہم پی کیو کے ساتھ نوٹ کر رہے تھے, پھر ان کے ساتھ کچھ کنیکٹیوز ہوتے ہیں. وہ ویریبلز اسٹیٹمنٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کی ویلیو یا تو ٹرو ہوتی ہے یا فالس ہوتی ہے. اب ہمارے پاس کچھ نئے ویریبلز آ گئے ہیں جن کو ہم ایکس وائی پی کیو آر اور ایس کے ساتھ نوٹ کر رہے تھے, اور ان کی ویلیوز کو ہم ٹرو اور فالس کی بجائے اب ان کی ویلیوز کو ہم 0 اور 1 کہہ رہے ہیں. اچھا, کوئی بھی ایسا ویریبل جو کہ صرف دو ویلیوز کو, جس کی صرف 2 پاسبل ویلیوز ہوں, اس کو ہم بولین ویریبل کہتے ہیں. اور بولین ویریبلز کو جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں یوزنگ کنیکٹیوز, ہمارے پاس ناٹ کنیکٹیو ہے, اینڈ کنیکٹیو ہے اور کنیکٹیو ہے, ان کنیکٹیوز کی مدد سے ہم جب کنیکٹ کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس جو ایکسپریشن آتا ہے اس ایکسپریشن کو ہم کہتے ہیں بولین ایکسپریشن. اچھا, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی لاجیکل سرکٹ موجود ہے تو کس طریقے سے ہم نے اس کے کورسپونڈنگ بولین ایکسپریشن ہم نے ڈرائیو کرنا ہے. ہمیں اب پرابلم ہمارے پاس یہ ہوگی کہ ہمیں کوئی لاجیکل سرکٹ, ڈیجیٹل سرکٹ گیون ہوگا جس میں کہ ہمیں ڈفرینٹ گیٹس دیے گئے ہوں گے, اینڈ گیٹس ہوگا, اور گیٹ ہوگا, ناٹ گیٹ ہوگا, اور ان کے کمبینیشنز کے ذریعے سے ہم ایک سرکٹ بنائیں گے. اور اس سرکٹ کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارا بولین ایکسپریشن ہے وہ کیا بنتا ہے. ابھی آپ اسکرین پہ دیکھیں کہ ہم بالکل ایک سمپل ایگزامپل لے رہے ہیں جس میں ہمارے پاس 2 اور گیٹ ہیں, ایک اینڈ گیٹ ہے. اب اس سرکٹ میں ہمارے پاس 3 انپٹس ہیں, پی کیو اینڈ آر. جو اوپر والا اور گیٹ ہے اس کی انپٹس پی اور کیو ہیں, اور نیچے والے اور گیٹ کی انپٹس جو ہیں وہ پی اور آر ہیں. سرکٹ بناتے ہوئے ہماری جو کنونشن ہے اس کو بھی آبزرو کر لیں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم ایک تھک ڈاٹ ہم نے لگائی ہوئی ہے. ہمیں سرکٹ ڈرا کرتے ہوئے بعض کا یہ ہوتا ہے کہ لائنیں ہمیں کراس کرنی پڑتی ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر لائن جہاں پہ کراس ہو رہی ہے وہ آپس میں کنیکٹ بھی ہو رہے ہیں. تو کنیکٹ صرف جب بھی 2 لائنیں کنیکٹ ہو رہی ہوں گی تو وہاں پہ ہم اس کو تھک ڈاٹ کے ساتھ انڈیکیٹ کریں گے. یہ تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی ان پٹ جو ہے اس کو ہم کمبائن جب کریں گے تو دیٹ ول اونلی بی کمبائنڈ تھرو اے گیٹ. کسی گیٹ کے ذریعے 2 ان پٹس کو کمبائن کیا جاتا ہے. ہم ان پٹس کو سپلٹ تو کر سکتے ہیں لیکن کمبائن کریں گے اونلی یوزنگ اے گیٹ. اچھا, اب ہم نے اس جو سرکٹ ابھی ہم نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے ہم نے بولین ایکسپریشن کیسے بنانا ہے. تو بولین ایکسپریشن کے لیے پروسیس ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اس کو سرکٹ کو ٹریس کریں گے فرام لیفٹ ٹو رائٹ. تو ایک گیٹ کے جو آؤٹ پٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کو لکھتے چلے جائیں گے. پہلے اوپر والے اور گیٹ کو دیکھیں کہ اس میں چونکہ پی اور کیو 2 ان پٹ ہیں اور ان دونوں ان پٹس کو ہم اور کر رہے ہیں, تو اس طرح اس گیٹ کی آؤٹ پٹ کو اوپر ہم نے لکھ دیا لائن کے اوپر پی ویل کیو. اب نیچے والے گیٹ کو اسی طریقے سے ٹریورس ہم کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس 2 ان پٹس ہیں, ایک ان پٹ جو ہے وہ پی ہے, دوسری ان پٹ آر ہے. تو اس کی آؤٹ پٹ جو ہوگی دیٹ ول بی پی اور آر.
اب اگلا رائٹ پہ ہمارے پاس جو گیٹ آ رہا ہے دیٹس این اینڈ گیٹ, اور اس کی ایک ان پٹ جو ہے وہ پی ویل کیو ہے اور دوسری اس کی ان پٹ ہے پی ویل آر. تو اب چونکہ یہ اینڈ گیٹ ہے تو ان دونوں ان پٹس کو یہ اینڈ کر دے گا, تو اس طرح ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ آئے گی دیٹ ول بی پی ویل کیو اینڈ پی ویل آر. تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے ایک لاجیکل سرکٹ کو ریپرزینٹ کر دیا ہے ود بولین ایکسپریشن کے ذریعے ہم نے ریپرزینٹ کر دیا ہے. اچھا, تو ایک چیز آپ یہ نوٹ کریں کہ ڈیجیٹل سرکٹ کو ڈسکرائب کرنے کے ہم نے 3 طریقے ابھی تک نوٹ کیے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو ڈرا کریں ود دا ہیلپ آف گیٹس, ہم گیٹس کی مدد سے اس کو ڈرا کریں, اینڈ گیٹ اور ناٹ گیٹ کی مدد سے ہم ڈرا کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی ڈیجیٹل سرکٹ کو ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف اے ٹیبل, اس سرکٹ کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے کورسپونڈنگ ہم ٹیبل بنائیں, تو اس طریقے سے بھی ہم کسی بھی ڈیجیٹل سرکٹ کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں. اور تیسرا طریقہ جو ابھی ہم نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل سرکٹ کے لیے ہم ایک بولین ایکسپریشن لکھ لیں. یہ تینوں ہمارے میتھڈز جو ہیں ہم آلٹرنیٹیولی یوز کریں گے, ان کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, اور نیچرلی آپ یہ محسوس کریں گے کہ بولین ایکسپریشن کے ذریعے لکھنا جو ہے دیٹ از فار مور کنوینئنٹ دین ڈسکرائبنگ یور سرکٹ ود دا ہیلپ آف اینی آف دا ادر 2 میتھڈس. اس میں ہم سمپلیفائی کرنے کا پروسیس بھی بڑا آسان ہو جائے گا اور اس کی اور بھی بہت سی ہمارے پاس ایڈوانٹیجز آ جائیں گی. اچھا, ابھی تک ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے ایک جو ہمارے پاس ایک سرکٹ تھا اس کی کورسپونڈنگ ہم نے ٹیبل پہلے بنایا تھا, اور پھر ہم نے ایک سرکٹ کے کورسپونڈنگ ایک بولین ایکسپریشن لکھا. تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ڈفرنٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اگر بولین ایکسپریشن گیون ہے تو اس کے ذریعے ہم نے کیسے سرکٹ بنانا ہے, یا بولین ایکسپریشن اگر ہمارے پاس گیون ہے تو اس کے لیے ہم نے کیسے ٹیبل بنانا ہے. ان چیزوں کو ہم نے ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے کہ اس کے لیے کیا ہمارے میتھڈس کیا ہوں گے. اچھا, اب ہمیں ایک بڑا سمپل قسم کا بولین ایکسپریشن دیا گیا ہے, اور ہم یہ دیکھنا ہے کہ اس بولین ایکسپریشن کے کورسپونڈنگ کس طریقے سے ہم نے سرکٹ بنانا ہے. جو ایکسپریشن آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے دیٹ از پی اینڈ کیو ویل ٹلڈا آر. اور اب اس پہ پہلے سب یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنے گیٹس ہمیں یوز کرنے پڑیں گے. ہمیں اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم اسٹیٹمنٹ فارم کو ریزالو کرتے تھے اسی طریقے سے اس کو بھی ہم نے ریزالو کرنا ہے. اس کی بھی اپنی وہی ہمارے پاس پریسیڈنس ہوگی. پہلے ہم نے بریکٹس کو ریزالو کرنا ہے, پھر اینڈ, اور اس طریقے سے. اب اس میں سب سے پہلے چونکہ اینڈ آ رہا ہے ود ان اے بریکٹ تو اس کو ہم ریزالو کرتے ہیں, تو وی ہیو ٹو یوز این اینڈ گیٹ. اس کے کورسپونڈنگ جو آؤٹ پٹ آتی ہے اس کو ہم پی اینڈ کیو کے ساتھ کر دیتے ہیں. اگلے اسٹیپ پہ ہم نے ناٹ گیٹ کو ریزالو کرنا ہے, ناٹ والے ایکسپریشن کو ٹلڈا کو ریزالو کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم ناٹ گیٹ یوز کرتے ہیں, وی گیٹ ٹلڈا آر ہمارے پاس آ جاتا ہے. اب ان دونوں آؤٹ پٹس کو پی اینڈ کیو کو اور ٹلڈا آر کو ہم نے کمبائن کرنا ہے ود دا ہیلپ آف این اور گیٹ. تو اس طریقے سے اور گیٹ کے ذریعے اس کو کمبائن کرنے کے بعد جو ہمارے پاس آؤٹ پٹ آئے گی دیٹ ول بی دا ریکوائرڈ آؤٹ پٹ, یعنی وہی آؤٹ پٹ جو ہم چاہتے تھے, پی اینڈ کیو ویل ٹلڈا آر. تو اس طریقے سے ہم نے اس کو کر لیا. اوکے, ابھی ہم نے بولین ایکسپریشن سے سرکٹ بنانے کا طریقہ تو دیکھ لیا. اب ہم یہ کریں گے کہ ہمیں سرکٹ ڈسکرائب کیا گیا ہوگا ود دا ہیلپ آف اے ٹیبل. ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ اس ٹیبل کے ذریعے دیکھیں گے کس طریقے سے ہم نے سرکٹ کو ڈرا کرنا ہے. ہم سرکٹ ڈرا کریں گے کورسپونڈنگ ٹو اے گیون ٹیبل. اب اسکرین پہ آپ کو ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے. اس میں کلیئرلی ہمارے پاس 3 ان پٹس ہیں, پی کیو اینڈ آر. تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ ہیز 8 روز, اور انہی پی اور کیو آر کو اسی طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا ہے جیسے کہ ہم لاجک میں بھی کرتے رہے ہیں. اور اس کی صرف آؤٹ پٹ ہمیں گیون ہے. آؤٹ پٹ جو ایس ہے وہ ہمارے پاس دوسری رو میں ویلیو 1 آ رہی ہے, اور پھر 5th رو ہے جس میں کہ ویلیو 1 آ رہی ہے. اب اس ٹیبل کے کورسپونڈنگ ہم نے ایک سرکٹ ڈرا کرنا ہوگا. کہ اس کا جو بڑے سمپل قسم کے سٹیپس ہیں جن کی مدد سے ہم نے سرکٹ کو ڈرا کرنا ہوگا. سب سے پہلے تو ہم یہ نوٹ کریں گے کہ آؤٹ پٹ پہ کہاں کہاں ہمارے پاس 1 ہے. تو وہ ہم پہلے ہی نوٹ کر چکے ہیں کہ 2nd رو اور 5th رو میں ہمارے پاس آؤٹ پٹ میں 1 آ رہا ہے. اچھا, اب یہ 1 2nd رو کا 1 ہمارے پاس کیسے آئے گا؟ اگر پی 1 ہوگا, کیو 1 ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آر کی ویلیو 0 ہو جائے تو پھر ہمیں یہاں پہ 1 مل رہا ہے. تو یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ یہ جو 1 ہے یہ ٹرم اس کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس بنے گی پی اینڈ کیو اینڈ ناٹ آر.
اچھا یہ چونکہ آر میں ہمارے پاس 0 آیا تھا تو اس کے ساتھ ہم نے ٹلڈا ایڈ کر دیا ہے. تو اب جب آر کی ویلیو 0 ہوگی تو ٹلڈا آر کی ویلیو 1 ہو جائے گی اور یہ ایکسپریشن جو ہے پی اینڈ کیو اینڈ ٹلڈا آر جو ہے یہ 1 بن جائے گا. اچھا دوسرا ہمیں 1 ملا ہے 5th رو میں اور اس میں پی کی ویلیو 0 ہے, کیو کی ویلیو 1 ہے اور آر کی ویلیو جو ہے یہ بھی 1 ہے. تو یہ اس کے کورسپونڈنگ ٹرم ہمارے پاس جو آئے گی دیٹ ول بی ٹلڈا پی کیونکہ پی کی ویلیو 0 ہے اینڈ کیو اینڈ آر. اب یہ ٹرمز معلوم کرنے کے بعد ہم نے ان کے سرکٹ کو ڈرا کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو سرکٹ ڈرا کرنے کے لیے ہمارے پاس سٹیپس جو ہیں وہ بھی اسی طرح ڈائیگرام کے ذریعے میں آپ کو السٹریٹ کر دیتا ہوں کہ پہلے تو یہ ہے کہ اس میں چونکہ 2 ٹرمز انوالوڈ ہیں اینڈ کی, تو اس میں ہمیں 2 اینڈ گیٹس چاہیے وتھ 3 انپٹس. پہلے اینڈ گیٹ میں ہم انپٹس لیں گے پی کیو اینڈ ٹلڈا آر, یہ 3 انپٹس آ جائیں گی پہلے اینڈ گیٹ کی, اور دوسرے اینڈ گیٹ کی انپٹس آ جائیں گی ٹلڈا پی کیو اور آر, اور ان کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ آئے گی دیٹ ول بی دا 2 ٹرمز, ہماری پہلی ٹرم اور دوسری ٹرم یہ دونوں ہمارے پاس ان گیٹ سے مل جائیں گی. اب ان دونوں ٹرمز کو ہم اور کر کے ہمارے پاس ریزلٹنٹ ایکسپریشن آ جائے گا, جس کا مطلب ہے کہ ہمیں آخر میں ایک اور گیٹ کی ضرورت پڑے گی, اور یہ اور گیٹ جو ہے یہ ان 2 انپٹس کو لینے کے بعد پھر ہمیں ریکوائرڈ آؤٹ پٹ کو دے دے گا. اچھا ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ جب ہم جیسے ہم ان سٹیپس میں سب سے پہلے ہم نے 1 کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا, اور 1 جتنے بھی ہمارے پاس آئیں گے اتنی ہی اینڈ ہمارے پاس ٹرمز آ جائیں گی, اینڈ گیٹس آ جائیں گے, اور اب پھر ان سب اینڈ گیٹس کو ہم نے اور کے ساتھ ہم نے کمبائن کرنا ہوگا. اور یہ چیز آپ نوٹ کریں کہ 0 کے بارے میں ہم بادر نہیں کرتے, ہم نے صرف 1 کو نوٹ کرنا ہے. آپ اس کو دیکھ کر کے دیکھ لیں کہ اس سرکٹ کے ساتھ اگر باقی کوئی اور کمبینیشن لیں گے, جو بھی آپ کمبینیشن لیں گے, 0 سے ہمارے پاس صرف اسی صورت میں آئے گا جو کہ ہماری ریکوائرڈ ہمارے پاس, یا تو جس طریقے سے ہمارے پاس سیکنڈ رو میں 0 آ رہا ہے 1 آ رہا ہے, یا پھر 5th رو میں 1 آ رہا ہے. باقی ساری جتنی بھی آپ کی روز آئیں گی اس کے سرکٹ کے کورسپونڈنگ جب آپ ٹیبل بنائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اٹ ول بی ایگزیکٹلی دا سیم ٹیبل, اسی طریقے سے آئے گا. تو صرف آپ نے 1 کو لک آفٹر کر لینا ہے, 0 خود بخود آپ کے اس سرکٹ میں اکوموڈیٹ ہو جائیں گے. اچھا ان سارے اسٹیپس کو ریوائز کرنے کے لیے ہم دوبارہ ٹیبل کو دیکھتے ہیں, اسی ٹیبل کو کہ پہلے ہم نے 1 آئیڈینٹیفائی کیے تھے, اور ہمارے پاس چونکہ 2 1 آئے تھے تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن کی کہ ہمارے پاس 2 اینڈ گیٹ ہمیں چاہیے ہوں گے, اور ان کے کورسپونڈنگ جو ٹرمز ہیں دے آر پی اینڈ کیو اینڈ ٹلڈا آر, اور دوسری ٹرم ہمارے پاس ہے ٹلڈا پی اینڈ کیو اینڈ آر. اب چونکہ یہ 2 ٹرمز ہمارے پاس آئی ہیں تو ان کو ہم اینڈ گیٹ کے ذریعے, ان کے لیے ایک اینڈ گیٹ بنے گا ہمارے پاس ان دونوں ٹرمز کے لیے, اور پھر ان کو ہم کمبائن کریں گے ود این اور گیٹ, اور یہ ہم ڈیمانسٹریٹ کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو بنایا تھا. اب ہم نے یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے پاس کسی بھی سرکٹ کو ڈسکرائب کرنے کے جو 3 طریقے ہیں ہمارے پاس وہ تھے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم کسی سرکٹ کو ڈرا کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف گیٹس, اس کی سرکٹ ڈائیگرام بنا سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ اس سرکٹ کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے کسی بھی سرکٹ کو ود دا ہیلپ آف اے ٹیبل. پھر کسی بھی سرکٹ کے لیے ہم ایک بولین ایکسپریشن لکھ سکتے ہیں جو کہ ایکویلنٹلی گڈ ہے, ایون بیٹر ہے کسی بھی سرکٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک سرکٹ ہمیں کسی پرٹیکولر فارم میں گیون ہے, وہ بولین ایکسپریشن کی فارم میں گیون ہے, تو اس کو ہم کیسے سرکٹ میں کنورٹ کریں گے, یا ٹیبل میں کیسے کنورٹ کریں گے, یا اگر وہ ٹیبل میں گیون ہے تو اس کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس بولین ایکسپریشن کیا آئے گا, اور اس کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس سرکٹ کیا آئے گا. اچھا اب ہم یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میرا خیال ہم کچھ انٹرسٹنگ اپلیکیشنز کرتے ہیں جس میں کہ ہمیں ایک پرٹیکولر سرکٹ ڈیزائن کرنے کے لیے کہا گیا ہوگا. ہمیں کہا گیا ہوگا کہ ان انپٹس کے ساتھ ہم اس طرح کی آؤٹ پٹ لینا چاہتے ہیں. جب بھی سرکٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس میں اسپیسیفائی کیا جاتا ہے کہ اس کی اتنی انپٹس ہوں گی, جب یہ انپٹ ہوگی تو دیٹ شوڈ بی دا آؤٹ پٹ. یہ والی لائٹوں کو ہم اس طریقے سے آن کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ ہم اس طریقے سے آف کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ہمیں ایک سرکٹ ہمیں ڈسکرائب کریں گے, ایک سمپل قسم کے سرکٹ کو ڈسکرائب کریں گے, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس سرکٹ اس کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس ہم سرکٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو اگلی جو ہماری جو ایکسرسائز ہے اس میں ہم وہی کرتے ہیں کہ وی ناؤ ہیو اس ایکسرسائز میں وی نیڈ ٹو ڈیزائن اے سرکٹ ٹو ٹیک ان پٹ سگنلز پی کیو اینڈ آر اینڈ آؤٹ پٹ اے 1 if and only if P and Q have the same value and Q and R have opposite value. تو اب
سب سے پہلا اسٹیپ تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم اس کے کورسپونڈنگ جس طریقے سے سرکٹ کو انہوں نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے اس کے کورسپونڈنگ ہمیں ایک ٹیبل بنانا پڑے گا. تو چونکہ یہ 3 انپٹس والا ہمارا سرکٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ویل ہیو اے ٹیبل ود 8 روز. پہلے تینوں کالم تو ہم اچھا پی اور کیو کو تو ہم پی کیو آر تینوں انپٹس کے کورسپونڈنگ کالم کو تو ریڈیلی ہم فل کر لیں گے جیسے ہم روٹین میں کرتے ہیں. اب ایس کو جس طریقے سے آؤٹ پٹ کو جس طریقے سے اس نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس 1 صرف اس صورت میں ہوگا جب پی اور کیو کی ایک جیسی ویلیو ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کیو اور آر کی ویلیوز اپوزٹ ہونی چاہیے. اب اس میں دیکھیں کہ ہم رو بائی رو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے چلے جاتے ہیں. پہلی رو میں اگرچہ پی اور کیو کی ویلیو 1 آ رہی ہے لیکن کیو اور آر کی ویلیو جو ہے یہ اپوزٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ جو ہے وہ 0 ہو جائے گی. وہ دونوں کنڈیشن ہماری فلفل نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ پٹ ہماری 0 ہو جائے گی. دوسری رو میں پی اور کیو کی ویلیو آئیڈینٹیکل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیو اور آر کی ویلیوز جو ہیں دے آر اپوزٹ. اس کا مطلب ہے کہ دونوں کنڈیشنز ہماری سیٹسفائی ہو رہی ہیں تو کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ ہمارے پاس جیسے اس نے پرابلم میں ڈسکرائب کیا وی ہیو گیٹ اے 1 دیئر. اچھا اگلی 2 روز میں چونکہ پہلی کنڈیشن ہی ہماری سیٹسفائی نہیں ہو رہی پی اور کیو دونوں کی ویلیوز سیم نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایس میں کورسپونڈنگ ویلیوز بھی ہمارے پاس 0 ہوں گی. بلکہ اس کے بعد بھی اگلی جو 2 روز ہیں اس میں بھی وہی سچویشن ہے کہ پی اور کیو کی ویلیوز جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے تو اس کے کورسپونڈنگ بھی ہمارے پاس ایس کی ویلیو 0 ہو جائے گی. اچھا 7th رو میں سیکنڈ لاسٹ رو میں پی اور کیو دونوں کی ویلیو 0 ہیں یعنی پی اینڈ کیو بوتھ ہیو سیم ویلیوز جبکہ کیو اور آر کی ویلیو اپوزٹ ہیں تو یہ دونوں ہماری کنڈیشن یہاں پہ بھی سیٹسفائی ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 7th رو میں بھی ہمارے پاس ایس میں 1 آ جائے گا اور آخری رو ہماری 0 ہو جائے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ پی اور کیو دونوں کی ویلیوز تو ایک جیسی ہیں لیکن کیو اور آر کی ویلیو اپوزٹ نہیں ہے. دونوں کنڈیشنز چونکہ سیٹسفائی نہیں ہو رہی پہلی کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہے دوسری سیٹسفائی نہیں ہو رہی اینڈ وی گیٹ اے 0 دیئر. اب ہمارے پاس یہ سچویشن بن گئی ہے کہ ناؤ وی ہیو اے ٹیبل. ہمارے پاس ایک پرابلم کو ہم نے ڈسکرائب کیا تھا کہ ہم اس طرح کا سرکٹ بنانا چاہتے ہیں اور اس سرکٹ کے اس ڈسکرپشن کے مطابق ہم نے ٹیبل بنا لی ہے. اب بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس ٹیبل کو کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو اے سرکٹ اور سرکٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے وہی سٹیپس ہمیں کرنے پڑے ہوں گے. ہم ان دونوں ونس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اوکے ونس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کورسپونڈنگ ایکسپریشنز کیا آئیں گے. ہمارے پاس پہلا 1 آ رہا ہے when we have P1, Q1 and R0 تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کورسپونڈنگ جو ایکسپریشن آئے گا دیٹ ول بی P and Q and tilde R. دوسرا 1 ہمارے پاس 7th رو میں ہے اور اس میں P کی ویلیو 0 ہے Q کی ویلیو بھی 0 ہے اور R کی ویلیو 1 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کورسپونڈنگ جو ہمارے پاس ٹرم آئے گی دیٹ ول بی tilde P and tilde Q and R. اچھا اب یہ دونوں ٹرمز ہمارے پاس آ گئی ہیں. ان ٹرمز کی مدد سے پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ بولین ایکسپریشن کو کمپلیٹ کرنا. ہمارے پاس جو بولین ایکسپریشن آئے گا دیٹ ول بی obtained بائی یوزنگ اور کنیکٹو فار دیز 2 ٹرمز. تو ہمارے پاس یہ بولین ایکسپریشن آ گیا ہے P اینڈ Q اینڈ tilde R یہ پہلی ٹرم ہے اور اس کو ہم اور کر رہے ہیں دوسری ٹرم کے ساتھ tilde P اینڈ Q اینڈ R اس کے ساتھ اور جو ہمارے پاس ریزلٹنٹ ہے اس کو ہم ایس کے ساتھ ڈینوٹ کر رہے ہیں. اور اس کے لیے جیسے ہم پہلے بنا چکے ہیں کسی بھی بولی ایکسپریشن کو ہم سرکٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو سرکٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے ول نیڈ 2 اینڈ گیٹس. پہلے اینڈ گیٹ کی انپٹ جو ہوگی دیٹ ول بی P Q اینڈ tilde R اور دوسرے اینڈ گیٹ کی انپٹ جو ہو جائے گی دیٹ ول بی tilde P Q اینڈ R. اور ان دونوں اینڈ گیٹس کی آؤٹ پٹ جو ہیں دے ول بی بیکم ان پٹس ٹو این اور گیٹ اور اس طرح ہمارے پاس جو ہمارا ریزلٹنٹ ایکسپریشن جو ہے دیٹ ول بی ہمارے پاس وہ جو ریزلٹنٹ ریکوائرڈ سرکٹ ہے وہ ہمارا بن جائے گا. اچھا اب یہ ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے کسی بھی سرکٹ کو ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف اے بولین ایکسپریشن. تو جب کسی سرکٹ کو ہم بولین ایکسپریشن کی فارم میں لکھ لیتے ہیں تو وی ہیو آل دا ٹولز اویلیبل. ہمیں پاس لاز اویلیبل ہیں جن کی مدد سے ہم بولین ایکسپریشن کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں. تو اب ہم نے کرنا یہ ہوگا اٹس اے ویری گڈ اپلیکیشن آف جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کی بڑی ایک یوزفل اپلیکیشن یہ ہوگی کہ جب آپ کے پاس کوئی سرکٹ گیون ہے
تو اس کا ایک بولین ایکسپریشن بنائیں اور پھر اس بولین ایکسپریشن کو سمپلیفائی کر دیں. سمپلیفائی کرنے کے بعد جو آپ کے پاس ایکسپریشن آئے گا دیٹ ول ہیو فیور گیٹس. تو یہ اس لحاظ سے بڑا ہم اکانومائز کر سکتے ہیں اپنے سرکٹ کو کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس جو بولین ایکسپریشن ہے اس میں جتنے بھی کنیکٹیوز ہیں دے ول بی کسی نہ کسی گیٹس کو یوز کر رہے ہوں گے, اینڈ گیٹ کو یا اور گیٹ کو یا ناٹ گیٹ کو. اگر آپ ان پٹس کو کم کر دیتے ہیں, گیٹس کی تعداد کو کم کر دیتے ہیں ایکسپریشن کے پاس سمپلیفائی کرنے کے بعد, تو اس کا مطلب ہے کہ سرکٹ کو آپ کم کاسٹ کے اوپر ڈیزائن کر سکیں گے اگر اس میں گیٹس کی تعداد کو کم کیا جا سکے بائی سم میتھڈس. تو اس طریقے سے جو کچھ ہم نے ابھی تک پریکٹس کی ہے اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے. اور اسی چیز کو جیسے میں نے شروع میں ڈسکرائب کیا تھا, ایک کلاؤڈ شینن نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس نے ہسٹری میں ایک امپورٹنٹ اسٹیپ لیا کہ اس نے سرکٹ کو ڈسکرائب کر دیا ود دا ہیلپ آف بولین ایکسپریشنس. اور بولین ایکسپریشنس میں کے ذریعے اس کو ڈسکرائب کرنے کے بعد اٹ بیکیم ویری ایزی فار ہم ٹو سمپلیفائی دوز سرکٹس. پھر اس نے بولین ایکسپریشن کو سمپلیفائی کیا اور سمپلیفائڈ ایکسپریشن کو پھر دوبارہ اس نے سرکٹ ڈائیگرام کے ذریعے ریپرزینٹ کر دیا, پھر اس کی کورسپونڈنگ اس نے سرکٹ کو ڈرا کر دیا. اب اسی طرح کا کچھ ہم بھی کام کریں گے اور ود ہیلپ آف کچھ اگلی ہماری ایکسرسائزز جو ہیں وہ اسی چیز کو ڈیمانسٹریٹ کریں گی کہ کس طریقے سے ہم کسی بھی سرکٹ کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں. اب ایک سرکٹ ہم دیکھتے ہیں وچ انوالو نمبر آف گیٹس, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو ہم کس طریقے سے سمپلیفائی کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو سرکٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں 3 اینڈ گیٹ ہیں, ناٹ گیٹ ہے اور ایک اور گیٹ ہے. ہم اس سرکٹ کو سمپلیفائی کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اب اس سرکٹ کے کورسپونڈنگ ہم نے بولین ایکسپریشن بنانا ہے, تو اس کے لیے وہی اسٹیپس ہیں جو کہ ہم پہلے کر چکے ہیں. ہم اگلی سلائڈ کو دیکھتے ہیں. 3 گیٹس ہیں, تو پہلے ہم ان تینوں اینڈ گیٹس کی آؤٹ پٹ کو لکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس 3 اینڈ گیٹس ہیں. پہلا اینڈ گیٹ جو ہے اٹ ہیز پی اینڈ کیو ایز ان پٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ آ جائے گی پی اینڈ کیو. دوسرے اینڈ گیٹ میں پی از این ان پٹ ود اے ناٹ گیٹ, تو اور دوسری ہے کیو اس کی ان پٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس دوسرے اینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ جائے گی ٹلڈا پی اینڈ کیو. اور تیسرا اینڈ گیٹ جو ہے اس میں ہمارے پاس ان پٹس آ رہی ہیں پی اور ناٹ کیو, تو اس طرح تیسرے اینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ بن جاتی ہے پی اینڈ ناٹ کیو. پھر اگلا ہمارا رائٹ پہ ہمارے پاس جو ایکسپریشن آ رہا ہے وہ اور کا ہے, اور گیٹ ہے. تو اس طرح جو ہمارے پاس فائنل آؤٹ پٹ آئے گی دیٹ ول بی ڈس جنکشن آف آل دیز ان پٹس. تو اس طرح ایکسپریشن ہمارے پاس بن جائے گا پی اینڈ کیو اور ٹلڈا پی اینڈ کیو اور پی اینڈ ٹلڈا کیو. اچھا, یہ ہمارے پاس ہم نے یہ کیا کہ ہمارے پاس جو سرکٹ آیا تھا, سرکٹ کے کورسپونڈنگ ہم نے ایک بولین ایکسپریشن لکھ لیا ہے. اٹ واز رادر کمپلیکیٹڈ سرکٹ, اٹ انوالوڈ اے نمبر آف گیٹس. اب ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ دیکھیں کہ کیا اس بولین ایکسپریشن کو سمپلیفائی کیا جا سکتا ہے. ہم یہ دیکھیں گے یوزنگ الجبرک لاز ہم اس بولین ایکسپریشن کو سمپلیفائی کر لیں گے. تو اگر اس کو سمپلیفائی کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے کورسپونڈنگ جو سرکٹ ہے وی کین ہیو اے مچ سمپلر سرکٹ. تو اب ہم یہ ان کو سمپلیفائی کرنے کے لیے وہی اسٹیپس کرتے ہیں یوزنگ ہمارے جو بولین. اچھا, اب یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ گئی ہے اور اس اسٹیٹمنٹ کو ہم سمپلیفائی کریں گے یوزنگ لاز آف لاجک. تو اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے پی اینڈ کیو ویل ٹلڈا پی اینڈ کیو ویل پی اینڈ ٹلڈا کیو. ہم پہلی 2 ٹرمز جو ہیں ان کو کمبائن کر لیتے ہیں یوزنگ ڈسٹریبیوٹیو لا. تو کمبائن کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ایکسپریشن آئے گا دیٹ ول بی پی ویل ٹلڈا پی اینڈ کیو, اور باقی تیسری ٹرم ویسے ہی ہے ویل پی ہیٹ ٹلڈا کیو. اب پی ویل ٹلڈا پی جو ہے جیسے ہم نے لاز آف لاجک میں کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس ٹوٹالوجی ہوگی اور اس کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں ود دا ٹی. تو اس طرح اب آئیڈینٹی لا کو ہم یوز کر سکیں گے. جو ہمارے پاس نیا ایکسپریشن آیا دیٹ از ٹی ہیٹ کیو ویل پی ہیٹ ٹلڈا کیو. اور ٹی ہیٹ کیو بیکاز ٹی از اے ٹوٹالوجی آئیڈینٹی کے طور پہ اس کو یوز ہم کر سکتے ہیں. تو ٹی ہیٹ کیو بیکمس کیو. تو یہ ہمارا ایکسپریشن سمپلیفائی ہو کے اب باقی رہ گیا ہے کیو ویل پی ہیٹ ٹلڈا کیو. اب یہاں پہ ہم دوبارہ ڈسٹریبیوٹیو لا کو یوز کرتے ہیں اور دس ایکسپریشن ناؤ بیکمز
Q well P hat Q well tilde Q. اب Q well tilde Q کو ہم ریپلیس کر دیں گے ود T بیکاز اٹس اے ٹاٹالوجی, اور اس طرح یہ ہمارے پاس ایکسپریشن آ جائے گا Q well P hat T, اور T از اگین از اے آئیڈینٹی, اور آئیڈینٹی لا کو یوز کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ایکسپریشن رہ جائے گا Q well P, اور اس کو Q well P بھی لکھا جا سکتا ہے اور P well Q بھی لکھا جا سکتا ہے. تو آپ یہ نوٹ کیا کہ ہمارے پاس ایک جو ایکسپریشن تھا اس کو ہم نے سمپلیفائی کر کے لکھ لیا P well Q. تو اب جو ریزلٹنٹ ہمارے پاس ایکسپریشن آیا ہے دیٹ ہیز اونلی ون کنیکٹو. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پورے سرکٹ ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں اتنے زیادہ گیٹس کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ ہم اس کو صرف ایک اور گیٹ کے ذریعے ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس اس کے کورسپونڈنگ ایک ہمارے پاس بالکل سمپل سرکٹ آ جائے گا. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اپلیکیشن آف لاجک. میرا خیال ہے ہوپ فلی یو ہیو انجوائڈ اسٹڈنگ دس اپلیکیشن. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو لاجک کا ٹاپک ہے یہ ہم کنکلوڈ کر دیتے ہیں. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا دیٹ ول بی آن سیٹس, اور انشاءاللہ یو ول بی پریپیئرڈ فار دیٹ لیکچر. سیٹ کو پہلے سے آپ لوگ اپنی کتاب میں سے دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں. میرا خیال ہے آپ لوگوں کے لیے سیٹ جو ہے اٹ ول ناٹ بی اے نیو ٹاپک, لیکن یہ اٹس این امپورٹنٹ پارٹ آف ڈسکریٹ میتھمیٹکس. ہم سیٹس کو پڑھیں گے اور پھر اس کو دیکھیں گے کس طریقے سے ہم نے ریلیٹ کرنا ہے اپنے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے ساتھ. سو ایسے خدا حافظ ٹو یو فار ناؤ.